چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اس روایت کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں نقل فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ ہمارے چاہنے والے جب 4 قسم کی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان 4 قرآن کی آیتوں کی جانب پناہ کیوں نہیں لیتے۔ سب سے پہلی مشکل ہے انسان کا ڈرنا، ڈر اور خوف۔ امام نے فرمایا کہ جب انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، خوف کرتا ہے، تو مجھے تعجب ہے جب قرآن مجید میں اللہ نے ایسی پناہ گاہ قرار دی ہے اس کی طرف پناہ کیوں نہیں لیتا۔ دیکھیں ڈر مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں، بعض ڈر اچھے ہوتے ہیں، بعض برے ہوتے ہیں۔ اچھے ڈر وہ ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے آپ ڈریں اور دور بھاگیں، نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پرواہ کرنا ہے۔ اتقوا اللہ یعنی اللہ سے تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی پرواہ کرو۔ جب انسان کسی کی پرواہ کرتا ہے تو اس سے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے قریب ہونے کا حکم ہے۔ تقرب الہی قربۃ اللہ، ہم ہر کام قربۃ اللہ کرتے ہیں، یہ مجالس قربۃ اللہ، ذکر اہل بیت قربۃ اللہ، نماز قربۃ اللہ، سب اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہے۔ تو بعض ڈر اچھے ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے کامیابی کا سبب ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے ڈرنا، ماں باپ کی عزت سے ڈرنا کہ کہیں ان کی عزت ہم نیلام نہ کر دیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے ماں باپ پر لوگ یہ کہیں کہ کیسے ماں باپ تھے، کیسی اولاد تربیت کی۔ بعض خوف انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اپنے مستقبل سے ڈرے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، امتحان میں کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، ہمارا رزق ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو یہ بعض ڈر انسان کے لیے نیگیٹو ہوتے ہیں، انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے ڈر کے لیے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خدا سے پناہ گاہ مانگو اور آگے بڑھو۔ امام نے فرمایا سورہ آل عمران کی 173ویں آیت 173، جس میں پروردگار فرماتا ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اگر تمہیں جب بھی ڈر ہو یہ آیت کی تلاوت کرو، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں چھٹے امام کی فوری بات، اس لیے کہ اللہ نے اسی آیت میں ضمانت دی ہے اس بات کی بھی کہ دیکھو پروردگار کافی، حسبنا اللہ نعم الوکیل، بہترین وکیل ہے، بہترین مددگار ہے، ساتھ دینے والا۔ نعم المولا و نعم النصیر، تمہیں ایسا مولا اور ایسا نصیر کبھی نہیں مل سکتا پھر، یعنی اللہ بہترین مددگار ہے۔ اس کے بعد تو میں تعجب کرتا ہوں ان پر کہ جو غم اور پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس آیت کی جانب پناہ نہیں لیتے، یعنی انسان غمزدہ ہو جائیں، محزون ہو جائیں، کسی بھی چیز سے اسٹریس ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ امام نے کہا کہ تعجب ہے مجھے جب قرآن مجید میں اللہ نے اتنی بہترین پناہ گاہ قرار دی ہے اور تم غم زدہ ہو۔ امام نے فرمایا سورہ انبیاء کی 87 آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انسان اگر غم زدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، اسٹریس ہو جائے، ڈپریشن میں چلے جائیں تو بہترین آیت پناہ گاہ ہے آئی یونسیہ، اس آیت کی کثرت سے تلاوت کی جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ پروردگار نے فوری اسی آیت میں کہا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم نے استجابت کی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے تمہیں نجات دلایا غم سے۔ غم ہو تو یہ آیت پڑھو، دیکھو اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ میں تمہیں نجات دلاتا ہوں غم سے، تمہاری پریشانی سے میں تمہیں باہر نکالتا ہوں۔ دیکھیں اہل بیت علیہم السلام ہمیں توحید پر پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کامیابی کا راز توحید ہے، الہی خدا تک پہنچنا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس کے بعد ایک کلی فارمولہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنین کو بھی نجات دلاتے ہیں۔ یہ جناب یونس کی آیت ہے، جناب یونس سے اللہ کا کلام ہے، مگر اللہ قاعدہ کلی دے رہا ہے، کلی فارمولہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کو بھی نجات دیتے ہیں۔ مومن ہونا شرط ہے، اور انسان مومن جبھی ہوتا ہے کہ جب امیر المومنین کی ولایت کو مانتا ہو۔ اور امام کہتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے ان پر، فریب سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کتنا دھوکہ ہے، فریب ہے، انسان کوئی بھی معاملہ کرنا چاہتا ہے تو دھوکہ اور فریب سے پریشان ہے، کہیں سے دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں اس کے ساتھ فریب نہ ہو۔ مکر، دیکھیں آج مکر کس قدر دنیا میں عام ہو چکا ہے۔ سورہ مومن کی 44، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اس کے بعد اللہ نے فوری فرمایا، امام کہتے ہیں اللہ نے فوری اس آیت میں تضمین دی، ضمانت دی ہے۔ دیکھیں آیتوں میں مدد مانگنے کے لیے بھی حکم دیا ہے اور اللہ نے فوری ضمانت بھی دی ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ،
فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، یعنی اللہ نے اسے بچا لیا کس چیز سے؟ اس برائی سے، اس فریب سے جو اس کے ساتھ مکر کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد سے امام نے فرمایا انسان چاہتا ہے دنیا اور ما فی ہے، دنیا میں جو لذتیں ہیں وہ حاصل کر لیں، مال دنیا اسے حاصل ہو جائیں۔ تو میں تعجب کرتا ہوں کہ اس آیت کی جانب پناہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، امام نے فرمایا یہ آیت، اس کی جانب پناہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ سورہ کہف کی 39ویں آیت، سورہ کہف 39، فرمایا اس کی کثرت سے تلاوت کرو۔ اور روایت میں بھی ہے کہ جو نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھے گا، امام نے تضمین دی ہے 70 قسم کے بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور اللہ اسے، اس کا نام اگر اشقیاء میں ہوگا تو اشقیاء میں سے مٹا کر اس کا نام سعداء میں لکھ دے گا، کامیاب لوگوں میں سے لکھ دے گا۔ انسان دیکھیں اگر اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے تو امام نسخہ دے رہے ہیں، اور نسخہ وہی دے سکتے ہیں جو تقدیر بدل سکتے ہیں، یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جو جنت کے مالک ہو۔ چاہتا ہے کہ اپنا نام ان میں سے مٹا کر کے جو ناکام ہیں اس میں لکھ دیں کہ جو کامیاب ہیں، یہ عمل کیا کریں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، 7 مرتبہ نماز فجر کے بعد، 7 مرتبہ نماز مغرب کے بعد مستحب ہے۔ 70 قسم کی بلاؤں سے محفوظ اور کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے گا وہ، اگر اسے پابندی سے کریں۔ جانکرام میں کس قدر اہل بیت نے ہمیں نسخے عطا کیے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں انسان کی کامیابی کی سیڑھیاں، انسان اگر اہل بیت کا دامن اگر تھام لے